मार दिया اور یہ اس کی سزا میں مل رہی ہے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، واقع ہمارا بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، ہم نے دنیا میں کیا کیا، اپنے بڑوں کو پا لیا، بدبختی وہ ان کے راستے پر ان لوگوں میں بھی ہو گیا۔ جیسا کہ اپنا بڑا اگر برا ہے تو یہ بھی کیوں برا ہونا، اس کو قرآن کو پڑھنا چاہیے اور کتابوں کو پڑھنا چاہیے، حق بات کو جاننا چاہیے۔ قرآن میں سورہ توبہ 230واں پیجی میں لکھا ہوا ہے، اس کو معنی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر والے دین پر نہیں تو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اور تم کو بھی ایک اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تھا۔ واقع ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا، اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے آپ نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہے۔ اس طریقے سے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہیں گے، یا اللہ یا اللہ اس جہنم سے نکال دے، ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے اور تم سے راضی کر لیں گے۔ لیکن اس طرح اس کو ارشاد ہوگا کہ بس جہنم کے راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ دنیا میں تم کو حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کے طرف، آؤ نماز کے طرف، آؤ ایک اللہ کو عبادت کرنے کے لیے، تو اللہ کی پکار تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، تم ایک اللہ کو عبادت نہیں کر رہی تھے۔ آج جہنم کی آگ لگنے کے بعد اس طریقے سے گڑ گڑاتا ہے، ایسے بات مت کرو مجھ سے، اللہ بولتے، اور مجھ سے بات مت کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ وہاں تھا جو ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے۔ اور بھی کچھ بندے ہیں کافروں کو چھوڑ کر، اچھے نیک بندے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ دعا مانگتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اور ہم ایمان والے، ہمارے پروردگار جو ایماندار تھے دنیا میں، وہ اللہ سے ایسا دعا مانگتے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ایک اللہ پر، ایک رسول پر، ایک کتاب پر، دین حق پر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس پر ہم نے ایمان لایا، سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے وہ لوگ دعا مانگیں گے، آمین۔ سو تم نے ان کا مذاق مقرر کیا تھا، تم لوگوں نے کیا کیا، ایسے اچھے آدمیوں کے مذاق کا اڑا کے ان کو دنیا میں مذاق بنا دیا، اور یہاں تک کہ اس کا مشغول کیا کہ مشغول نے تم کو ہمارے یاد بھی بھلا دی۔ اس طریقے سے ان لوگوں سے مشغول کرتے کرتے تمہاری وہ وقت آ گئی جو زندگی ختم ہوگی اور موت کے حوالے ہو گئے، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو آج ان کے صبر کے یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہوئے، جو تو تم کہتے تھے اس پر وہ صبر کرتے تھے، اللہ کی باتوں پر صبر کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم ان کو مذاق اڑا کے اس میں مشغول ہو کے اپنا زندگی کو برباد کر لیا، اپنا زندگی کو برباد کر کے موت کے حوالے ہو گئے۔ موت ایک آڑا ہے دنیا میں اور آخرت کے لیے، اس میں موت میں جا کر آخرت کے یعنی برزخ میں پہنچ گئے۔ ارشاد ہوگا کہ اچھا یہ بتلاؤ تم برسوں کے شمار سے کسی قدر مدت زمین پر رہے ہوں گے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے۔ دیکھو یہ کیا بولتے ہیں، زمین پہ تم کتنے دن رہے بتلاؤ۔ دیکھو ایک بات ہے، سورہ حج میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس کا ایک دن دنیا کے حساب سے 1000 برس کا ہے۔ تو اتنا طویل زندگی ہے تمہارا، 60 سال کا زندگی یا 100 سال کا زندگی یا 200 سال کا زندگی یا 9 سال کا زندگی یا 1000 سال کا زندگی، کتنی گھڑیاں ہیں آپ اندازہ لگاؤ تو
کس قدر مدت زمین پہ رہے ہوں گے، وہ جواب دیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، اور سچ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں۔ جو گننے والوں سے پوچھ لیجئے، جو فرشتے نام اعمال لکھتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ ارشاد ہوگا کہ تم دنیا میں تھوڑے ہی مدت رہے، دیکھو تھوڑے ہی دن رہے، اتنا تھوڑا سا دن میں راضی کرنے سے کتنا بہتر ہوتا اگر وہ تھوڑی زندگی کو تم نے کیا برباد کر لیا۔ لیکن کیا خوب ہوتا تم یہ بات دنیا میں سمجھتے ہوتے، کیا خوب ہوتا آج دنیا میں تو گھمنڈی سے زندگی گزار دیا، آج آخرت میں اس طریقے سے ململا رہے، اور اگر دنیا میں سمجھتے ہو تو کیا خوب ہوتا۔ قال إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہاں، تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محل خالی آج حکومت پیدا کر دیا ہے، اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے، جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، آمین۔ اور جو شخص اس امر پر دلیل قائم ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے گا، اتنا دلیل آنے کے باوجود بھی جو آدمی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک قرار دے گا، معبود یعنی کسی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے گا جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، یہ اللہ ہے کر کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایک اللہ ہے، وہ نرنکار ہے جس نے تم کو پیدا کیا، بس وہی ایک اللہ ہے، اس بات کو پہچاننا۔ سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ یقیناً کافروں کی فلاح نہ ہوگی۔ اور آپ یوں کہا کرے، دیکھو آپ کا معنی ہمارے پیغمبر کو انڈائریکٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اور آپ یوں کہا کرے کہ اے میرے رب میرے خطائے معاف کر، اللہم اغفری، اور رحم کر۔ دیکھو پیغمبر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور ہم اور تم کس کھیت کے مولی ہے؟ غلطی کرتے ہیں پھر آکڑ کے کھڑے رہتے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام نہ سوتے وقت۔ اللہم اغفر لی، پیغمبر اللہ سے معافی مانگتے، رحمت کی دعا مانگتے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یا مالک مجھ پر رحم کر۔ اس طریقے سے پیغمبر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ہم آپ تم کس کھیت کے مولی ہے؟ پیغمبر اللہ سے دعا مانگ رہے مغفرت کی، رحمت کی، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھول رکھا ہے نا، آپ دنیا میں معافی کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ جو 3 بڑے بڑے نشانیاں آئے گی، اس کے بعد میں کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو کوئی توبہ مانگے گا اس کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے 3 بڑے بڑے نشانیاں آئیں گی، اس کے بعد میں یہ ہوگا۔ اللہم اغفر، ان باتوں کو سمجھنے کا اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔